اقبال فرماتے ہیں کہ کمزور خود کو خدا میں دریافت کرتا ہے اور طاقتور خود میں خدا دریافت کرتا ہے۔ وہ تھنکر، وہ فلسفی جس کا سب سے بڑا موضوع آدم تھا، جو کہتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی، کہ مجھے بندہ و آدم ہونے میں اتنا تسکین، اتنا مکمل ہونا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے خداوند بھی بننا پڑے تو میں واپس کر دوں، اور میری متاع، میری کمزوریاں ہیں، میرے درد ہیں۔ ہم اسی لیے اڑ پائے کہ ہمارے پر نہیں تھے، ہماری تھکاوٹ نے ہی ہمیں تہذیب کے سب سے وہ بلندی پر لا کر کھڑا کی، اور وہ جانور، وہ جن کو چوٹ نہیں لگتی یا جن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں یا جو تھکتے نہیں، وہ آج بھی جنگلوں میں ہیں، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ عجب بات یہ کہ اس کی تہذیب یا اسی کے علاقے یا اسی طرح کے سوچنے والوں کو یہ بھی پوچھنا ہو کہ لیڈر کون ہے، رہنما کون ہے، راہبر کون ہے، تو منہ مغرب کی طرف کرتے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کیا بر صغیر پاک و ہند کی مائیں بانجھ تھیں، یا اس تہذیب میں کوئی رہنما نہیں تھا اور ہم لیڈر لیس تھے، کہ ہم آج تک گلوبل لٹریچر کے سامنے، کتابوں میں، سائنسی لٹریچر میں، یا جب سائنٹیفک سٹڈی شامل ہوئی، ہم یہ بتا ہی نہ سکے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاس ذاتی تین نظری فنامنا آف لیڈرشپ کو جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح نہیں، تین تو وہ اس کو نومنکلیچر سے پکارتے ہیں، یعنی تین مختلف طرح سے تو پکارتے ہیں: میر کارواں، مرد مومن، شاہین۔ اور یہ اس کا سب سے ادنا شعر ہے جو ہم نے دو تین کتابوں میں یا میں نے ایک دو لیکچرز میں سنا، وہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ایک سائنسی تحقیق کے لیے ہمیں کوہرنٹ اشعار چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ ٹیکسٹ میں شامل کر سکیں، لیکن افسوس کی بات کہ ہم موٹیویشن مغرب سے پڑھتے ہیں، جبکہ اقبال کا تصور خود ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہے کہ یہ کائنات اظہار ہے، ایک پھول بھی اظہار کر رہا ہے، تم تو زندہ ہو، پتھر پاؤں کے نیچے اظہار کر رہا ہے کہ نہیں، میری طرف دیکھ، بے شک پوری زمین پڑی ہے، مجھے بھی تو دیکھ، تو کیوں رکا ہوا ہے؟ اور پوری کائنات کا جب کھیل شروع ہی تیرے لیے کیا گیا ہو، یہی ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خود ہی ہو تجھ پہ آشکار۔ پوری کائنات کا کھیل، ستارے، ہزاروں خربوں ستارے جو کہ پوری ہمارے سورج سے 10 گنا بھاری ہیں، یہ صرف چمکتے ہیں کہ تیری رات کے اندر ایک کوئی حصہ اندھیرے میں نہ رہ جائے۔ ہم ان سے پڑھتے ہیں، آئیڈیا آف سیلف ہم ان سے پڑھتے ہیں، لیڈرشپ سمجھ رہی ہوں منہ ادھر کر کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ، لیڈر میں کچھ اوصاف ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہمیں نہیں پتا تھا یہاں پہ۔ تو جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں، جو میری پی ایچ ڈی کا موضوع بھی بنا، تو مسجد قرطبہ میں ہمیں وہ اشعار ایک ترتیب سے ملتے ہیں جو علامہ محمد اقبال انتہائی مربوط گفتگو کرتے ہیں ایک مکمل انسان، اس انسان کے بارے میں جو کہ رہنما بن سکتا ہو، جو لیڈر بن سکتا ہو، جو لیڈرشپ کے لٹریچر کو ایک انتہائی بڑا فنامنا اپنی ذات سے دے سکتا ہو۔ تو چلیں ان اشعار کو آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو آئیڈیا آف لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے مختلف ہے۔ اگر کہیں ویسٹ کہتا ہے ویژن، تو اقبال بھی شاید کہتے ہوں ویژن، نگاہ بلند، لیکن وہ ویژن اور اقبال کی نگاہ بلند سیم نہیں ہے۔ یا جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں قوت ہو محبت کی، اور اقبال محبت جب کہتے ہیں، تو وہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ یعنی پیالہ تو ایک ہے اور پیالے پہ باہر نام لکھا ہوا ہے ویژن، لیکن اندر جو معنی ہے وہ مختلف ہے۔ پیالہ ایک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، ظاہری بات ہے اچھا لیڈر جی عقل مند ہوگا، اقبال بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عقل مندی وہ عقل مندی نہیں ہے جو تخریب کاری یا چالاکی کے اصول پر کھڑی ہے۔ پہلا جو بات اقبال فرماتے ہیں وہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ آگے جانے کا، لیڈر بننے کا، رہنما بننے کا حق صرف اس کے پاس ہے جو کریشن کی قوت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کو کریٹر کی طور پر موجود ہو، جو جانتا ہو کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید یہ تو نامکمل کائنات ہے، اور وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم رہے، کیونکہ اس نے تو وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، یا اس نے وہ خوبصورت آیت بھی پڑھ رکھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ اور ہم اپنے چینل پہ کور کر چکے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم سے، گفتن جہان ماں آیا بتومی سازت، اے اقبال کیسی لگی میری کائنات؟ تو اقبال نے کہا گفتم کے نمی سازت، یا اللہ تیری کائنات سازگار نہیں ہے، درست نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، مشکلات والی ہے، ٹیڑھی ہے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گفتند کے برہم زن، تو توڑ دے اور بنا لے جیسی تجھے چاہیے۔
تو لیڈر تو وہ ہے جو اس کائنات کو بہتر کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ جتا ہوا ہے کہ اس کائنات کو پہلے سے زیادہ بہتر انسانوں کے رہنے کے لائق بنا کر دم لوں گا۔ اس کو حق ہے رہنما ہونے کا، اس کو حق ہے وہ اوپر ہمیں حکم دے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز۔ وہ اس کائنات کو جو نامکمل ہے اس میں کن کی آواز خود بن کے آگے آتا ہے اور اس کائنات کے نامکمل جگ سو کو اپنی کریٹیو انرجی جو اللہ سے ہی لی ہے، کیونکہ ہم میں اللہ کی روح ہے، اس کو مکمل کرتا ہے۔ تو وہ کو کریٹر بنتا ہے، شامل ہوتا ہے اس کائنات کے ڈیزائن میں، وہ پیسو نہیں رہتا، وہ دین کو قوانین اور عبادات نہیں بننے دیتا، مگر دین کی سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے اور اس کائنات میں ایک کریٹیو ایجنٹ کی طرح داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد اور بندہ مولا صفات۔ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو جب آپ لیڈر کو دیکھتے ہیں بنا مٹی کا ہوا ہے، لیکن بندہ مولا صفات، مگر صفات اس میں اس کی ہیں، اوپر والے کی۔ وہ کم کھاتا ہے، وہ کم سوتا ہے، وہ غیر ضروری فکر نہیں کرتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ نفرت نہیں رکھتا، وہ بغض نہیں رکھتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو لیڈر اپنی اسی ہیومن نیس میں رہتے ہوئے آئیڈیل اخلاق اس جسم میں ڈھال کے دکھاتا ہے، جو اس جسم کی اٹھانے کی اتنی اہلیت نہیں ہے، جسم کو بھوک بھی لگتی ہے، جسم کو مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، مگر وہ یہ اوصاف، یہ ٹریٹس، یہ باتیں اپنے اندر ڈھالتا ہے اور اللہ کی سب سے سنجیدہ نشانی بن جاتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی اس کی فالوور، اس کی لیڈرشپ یا اس کے فالوور بننا چاہتے ہیں، اس کے ماتحت آنا چاہتے ہیں۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اور اس کا دل بہت غنی ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ علم اور تخلیق کی اتنی جستجو میں ہوتا ہے کہ وہ مار سیٹرن پر نئے دے سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ ایک کنال کی کوٹھی پر نہیں اکتفا کرتا، وہ نئی گاڑی لے کر کنات نہیں کر لیتا، وہ کارنر پلاٹ کے چسکوں اور لالچ میں آ کے کائنات کی تخلیق کا عمل نہیں چھوڑ دیتا، وہ زمین کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ غنی جو ہوا بھائی تم رکھو، ساری لے لو، مجھے پتہ ہے میں کسی اور دیش کو بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کی امیدیں بہت کم ہیں، یہ سیلریز کے لیے نہیں روتا رہتا، یہ ہر وقت مال و دولت پر نگاہ رکھ کے نہیں بیٹھا رہتا، جو آج ہم نے پہلے شعر پڑھا، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، وہ تو کہتا ہے میری متاع صرف درد ہے، وہ درد جو مجھے آگے بھگاتا ہے، اس درد کو دور کرنے کے لیے قوت دیتا ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کی امیدیں بہت کم ہیں دنیا سے، یہ لالچ نہیں کر، ندیدہ نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہر وقت دکانوں پر چیزیں نہیں دیکھتی رہتی، اس کے مقاصد جلیل، جانا یہ دوسرے دیس میں چاہتا ہے، جانا یہ دوسری کائنات میں چاہتا ہے، جانا یہ دوسرے پلانٹ پہ چاہتا ہے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو۔ جب یہ ٹیبل پر بیٹھتا ہے میٹنگز میں اپنے اوپوننٹس کے ساتھ، کسی بارگین میں، کسی نیگوشیشن میں، کسی اپنی آرگنائزیشنل پارٹنر کے ساتھ، کمپیٹیٹر کے ساتھ، تو نرم دم گفتگو، آہستہ بات، خوبصورت گفتگو کرتا ہے۔ مطلب کہ اس کی وہ جو قول احمد جاوید ہے، صحیح سے صحیح بات حسن اظہار کی محتاج ہوتی ہے، تو یہ گفتگو کو اس کی معراج پر کرتا ہے کہ کوئی یہ جان ہی نہ پائے کہ یار یہ اتنا نستعلیق آدمی کیا کوئی کام بھی کر سکتا ہے۔ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً they're very lazy, they're not very good at actions۔ اس کی امیدیں، وہ نرم دم گفتگو، یعنی جب یہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بدتمیزی، شور شرابہ نہیں کرتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، آپ کبھی نوٹ کیجئے، اتنا خاموشی، صرف انسان ہی بول رہا ہے بیچ میں، ہلکی ہوا چلی، پانی کی آواز، وہ بھی بہت اچھی، باقی خاموشی ہے۔ اتنی بڑی کریشن آرام سے جا رہی ہے، وہاں سے انسپریشن لیتا ہے وہ۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، آہستہ، مدھم، خوبصورت انداز سے بات کرتا ہے۔ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا فرعون احتیاط سے، اچھے انداز میں نصیحت کرے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو،
یہی نرم گفتگو کرنے والا نستعلیق جو شاعر نما لگ رہا ہے، لیکن جب جستجو کے میدان میں اترتا ہے تو انتہائی ایکشن اورینٹڈ ہو کے نکلتا ہے. پھر وہ آئیڈیلزم کو ایکشن کے رستے میں نہیں آنے دیتا، وہ خیال کو حال کے رستے میں نہیں آنے دیتا، تو وہ پر خطر ہو جاتا ہے. پھر وہ خطرات میں کھیلتا ہے. وہ ایک آئیڈیل آدمی کی طرح خطروں سے بچتا نہیں، مگر خطرات میں کود پڑتا ہے. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. ایک ویسی بات بہت عام ہے، مرحب دیکھیں للکار رہا تھا تو حضرت علی، مولا علی جب اترتے ہیں تو اب شاعری کرتے جا رہے ہیں. تو شاعری کرنے کے لیے ذہن کو بہت سکون درکار ہوتا ہے. ہم نے اپنے چینل پہ بشیڈو ایتھکس جو سیمورائی کے ہم کور کیے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ سیمورائی کے لیے شاعری کتنی عام ہے. تو تلوار دو ہی نہ اس کو جو شاعری نہ کر سکتا. تو وہ وہاں پر مولائے کائنات جو ہے شاعری کریں، شاعری کرنے کے لیے کتنا سکون چاہیے، آگے مرحب کھڑا ہے. تو نرم دم گفتگو، اور آگے جب گئے اور ذوالفقار کی ضرب ماری تو پتہ چلا گرم دم جستجو. نرم دم گفتگو نرم تھی، اور جب جستجو دیکھی تو ایسی گرم جستجو نہ کسی کی نظر آئے. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. ان تمام اوصاف کے ہوتے ہوئے بھی وہ پاک تنہائیوں پر کھڑا ہے. اس کا دل پاک ہے، اس کی نگاہ پاک ہے. اب میں کچھ گلوبل لیڈرز ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ان کے ایسے سکینڈلز آئے، اور وہ کتنے کتنے بڑے کریٹرز تھے، پوری کائنات میں انسانیت کا جو کورس آف ایکشن تھا، جہاں انسانیت پوری ایک مسافر کی طرح جا رہی تھی، اس کا رستہ تبدیل کیا ان لوگوں کی تخلیق نے. لیکن جب ان کے سکینڈلز آئے تو آپ نے کہا یار یہ اتنی بڑی باتیں اور اتنے اچھے بڑے لوگ، ان کی تنہائیاں کتنی عجب نکلیں. کچھ ہالی ووڈ ایکٹرز کے تو ابھی کیس پورے دکھائے گئے، لائیو کورٹ میں چل رہے تھے کہ وہ اتنا بہترین کردار نبھاتے ہیں اور ذاتی زندگی ایسی. تو پاک دل و پاک باز، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز عقل کی منزل ہے. یہ بہت عام شعر ہے. وہ بے عقلی کی باتیں نہیں کرتا، وہ خود عقل کی منزل ہے اور عشق کا حاصل ہے. وہ عقل اور عشق کو استعمال نہیں کرتا. عقل اور عشق سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس کے اندر موجود ہوں، ہم اس سے اظہار پا جائیں. آپ دیکھیں نا کہ جیسی کوئی بڑی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار دیکھو اس پر غالب نے کیا کہا ہے. بہت عقل کی بات ہم کہتے ہیں یار اس پہ ذرا آئنسٹائن کی رائے لو. تو وہ لوگ خود عقل کی منزل بنتے ہیں، عشق کا حاصل بنتے ہیں، اور حلقہ احباب میں گرمی محفل ہے وہ. اور ان کی محفلوں میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ان کی محفلوں میں سب لوگ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں. ان کی محفلوں میں سب کے غموں کو سنبھالا جاتا ہے. ان کی محفلوں میں دوسروں کی جیت پر ہنسا جاتا ہے، مسکرایا جاتا ہے. ان کی محفلوں میں دوسروں کے غموں پر اپنی آنکھ نم کی جاتی ہے، کیونکہ حلقہ احباب میں گرمی محفل ہے وہ. یعنی کہ وہ پنجابی دا شعر ہے کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بینڈ کھلون، تو ہوویں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون. یہ نہ ہو کہ آپ بہت بڑے کریٹر ہیں، آپ بہت زیادہ چیزیں تخلیق کرتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، لیکن لوگ آپ کی وجہ سے کہیں یار یہ اٹھ کر جائے تو زندگی نارمل ہو. ایلون مسک کے اوپر آپ دیکھیں کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنی زیادہ چیزیں وہ مطلب کہ گاڑیوں سے لے کے انسانوں کے اندر چپ لگنے سے لے کے آسمانوں کے سفر کو لیڈ کریں، لیکن جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ حلقہ احباب کی گرمی محفل نہیں ہے. تو حلقہ احباب کی پھر گرمی محفل بھی بنتا ہے. یہ ہے اقبال کا لیڈر فار آرگنائزیشن، فار بزنس، فار کارپوریشنز. یہ اقبال اس کے لیے آئیڈیل سیٹ کرتا ہے، ایون فار پولیٹیکل لیڈرز اینڈ ادرز. اور آپ دیکھیے ہم کیا پڑھتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا کہ ویژن مستقبل میں دیکھنا، یہ 5 سال 7 سال. اقبال کہتے ہیں بھائی لیڈر وہ جو غیب کو دیکھنے کا اہل ہو. کائنات زیادہ غیب میں ہے، حاضر تو غیب میں اٹھنے والا ایک بلبل ہے، اور بس کھیل کود کے یہ بھی غیب میں جانے والا ہے. یہ جو اپنے سیکنڈز دیکھ لیے تو وہ یوں مستقبل میں نہیں دیکھتا، وہ غیب کو حضور کر سکتا ہے. ہمارے ڈاکٹر شہیر الہی بڑے بھائی فرماتے ہیں کہ وہ ایبسنس کو پریزنٹ کر سکتا ہے. تو اقبال کے ہاں ویژن یہ ہے. اقبال کے ہاں ہارٹ جو ہے وہ لوکس آف کانشیسنس ہے. وہ عقل کے خلاف نہیں کھڑا، وہ عقل کو جذبہ دے رہا ہے کہ آگے بڑھ، تھکنا نہیں، یہاں کیمپ نہیں لگانا، کاہلی کے اصول پر نہیں علم کو حاصل کرنا، اور آگے بڑھ گزر. اور عقل کو ٹارچ، وہ عقل کو خود اپنی ڈیسٹینیشن نہیں بننے دے رہا، بلکہ کہہ رہے ہیں تو ٹارچ ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں. تو وہ ہانک رہا ہے
اس کے اوپر ہم کبھی پھر دوبارہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. ابھی ایک بس گفتگو کی کہ دیکھیں جب آپ لیڈرشپ پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں تو یہاں ہم نے بھی غالب کو کور کیا. اقبال کے یہاں دیکھیں ایک مربوط ماڈل موجود ہے اوصاف کے ساتھ، لیکن ہم نہیں بتانا آپ چاہ رہے. اور ہر لفظ وہی ہے، لیڈر انٹیلیجنٹ ہو. انٹیلیجنس اب پوچھیں اقبال سے کیا ہے، وہ میں پھر کور کروں گا. اقبال سے ویژن، بس میں نے ابھی تھوڑی بات کی ویژن. اقبال کے معنی نہیں ہے. اقبال کے ہاں وزڈم وہ ہے جو اخلاقی عقل ہے، جو جانتی ہو کہ میری کوئی تخلیق ماحول کے لیے برا تو نہیں کر دے گی. یہ تو ہمیں ہمارے لیڈر کو یا کریٹرز کو، بزنس اونرز کو 25-30 سال بعد پتہ چلتا ہے، جب دنیا میں گلوبل وارمنگ آ جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تب انہیں پتہ چلتا ہے. عقل و علم جو اپنی آخری ڈیفینیشن میں اخلاق بن سکیں. تو کتنی فکر کی بات ہے کہ ہم اتنے سالوں میں ایک آدمی جو کہ کوئی وہ تکے بازی کا شاعر نہیں، ایک پراپر شاعر ہے، اور اس کا سب سے بہترین موضوع آدم ہے، اور ان سے بھی ہم نے نہیں پوچھا کہ بتاؤ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ان کو بھی ہم نے نہیں شامل کرنا چاہا اس ڈیبیٹ میں. اور چھوٹی چھوٹی ادنا تھیوریز اپنے بچوں کے سامنے رکھ کے وہ بونو کو ہم نے وہ جائنٹ کے طور پہ پرپوز کر رکھا، اور بچے متاثر ہیں. اور تبھی ہمارے آئیڈیلز بہت عجیب ہیں. اور جہاں ہماری نظر سیٹ ہو چکی ہے، ہمیں غالب اور اقبال کے ٹخنے ہی نظر آتے ہیں. ہم ان کے اوپر چڑھ کے ماتھوں پہ جا کے ان کے آئیڈیل کام لا کے اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی تحقیق میں، اور جب ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں تو اپنی لوکل کلچر، اپنی لوکل تہذیب کا علم سامنے رکھ ہی نہیں پاتے. آپ دیکھیں اقبال انسان کو کہہ رہے ہیں انسان وہ نہیں ہے جو باہر جا کے خدا کو دریافت کرے. آدم بڑا تو وہ ہے جو خود میں ہی دریافت کرتا ہے. نحنو اقرب. تو اب سوچیے ایک موضوع ہے، اس طرح کے کئی موضوعات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے چھپے ہوئے ہیں، اور ہم دوسروں کے ادنا ادنا مناظر کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں اور تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. احمد جاوید صاحب، میٹھا نہ چکھاؤ، زباں پہ کچھ بھی رکھ کے کہنا ہے میٹھا ہے، وہ مان جائیں گے.